السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، دو حوالوں سے آج آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو خاتون چیف جسٹس پہلی مرتبہ لگائی گئی ہے پنجاب میں، یعنی لاہور ہائی کورٹ میں، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ، اس حوالے سے کہ کیا ان سے حق سچ کی امید رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے۔ پہلا تو یہ ہے، اور دوسرا جناب ایک اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جناب جج ہیں، انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں مسترد کر دی گئی تھی ان کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ وہ بھی بڑا ڈسکس ہو رہا ہے جناب، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ کمال کر دیا ہے جناب، بلکہ بہت سارے لوگ تو اسے کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ باقاعدہ ایک فرمائشی قسم کا فیصلہ ہے۔ اسی سے آگے کرتے ہیں جناب، اس کی جو ڈیٹیل ہے اس طرح سے ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے 3 مقدمات تھے جس میں عمران خان صاحب کی ضمانت قبل از گرفتاری ان کی منظور تھی، لیکن وہ جناب جو ضمانتیں ہیں وہ مسترد کر دی گئی۔ اب اس کا جناب تفصیلی فیصلہ میں تھوڑا چاہتا ہوں کہ آپ ایک نظر دیکھ لیں۔ اس میں جناب ATC جج خالد ارشد صاحب ان کا نام ہے، 4 صفحات پر مشتمل انہوں نے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں جناب کہ 2 سرکاری گواہوں نے بیان دیا، آغاز جو کر رہے ہیں وہ یہی سے کر رہے ہیں کہ بیان دیا کہ 7 مئی کو شام 5 بجے زمان پارک میں میٹنگ ہوئی جس میں PTI لیڈرشپ کے 15 لوگ موجود تھے۔ میٹنگ میں بانی PTI نے 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا، اور میٹنگ میں ہدایات دی گئی کہ اگر بانی PTI کی گرفتاری ہوئی تو یاسمین راشد کی قیادت میں ورکرز کو اکٹھا کیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ کہاں بیٹھا ہوا تھا، مطلب عمران خان صاحب کے گھر میں ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں 2 سرکاری لوگ، 2 PTI کے جناب 2 پولیس والے، 2 پولیس اہلکار افسر وہ اس میں موجود ہوتے ہیں اور وہ سنتے رہتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ایسے کرنا ہی تھا تو ان 15 لوگوں میں سے ایک آدھ وعدہ معاف گواہ بنا لیتے، مطلب آسانی ہو جاتی، کوئی حل ہو جاتا۔ اتنا عرصہ گزر گیا، سال گزر گیا، لوگوں پہ ٹارچر کیا، تشدد کیا، سب کچھ کیا، ایک سرکاری وعدہ معاف گواہ نہیں بنا سکے، اور جو ڈیپینڈ کر رہے ہیں پھر اسی پولیس والوں پر کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جناب خالد ارشد صاحب سے تو یہ لکھوا لیا، لیکن جب اعلیٰ عدلیہ میں جائے گے تو وہ اٹھا کر اس کو پھینک دیں گے۔ اچھا جی، تحریری فیصلے کے مطابق میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ گرفتاری پر فوجی تنصیبات اور سرکاری عمارتوں پر حملہ کر کے حکومت کو پریشرائز کیا جائے گا، حملہ کیا جائے گا۔ تو پھر جناب 9 مئی کو حملہ کر دیا۔ اچھا، جتنے بھی انہوں نے 1000 سے زائد جو کیسز ہیں وہ تو صرف اسلام آباد میں بنے، اور 12 سے 15,000 کیسز پنجاب میں، اور سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی 15,000، یعنی ٹوٹل یہ 30,000 کے قریب مقدمات بنے ہیں جس میں لاکھوں لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے۔ اس میں 32,000 تو وہ لوگ ہیں جن کو صرف نظر بند کیا گیا، جو گرفتاری ہیں تو بہت دور کی بات ہے۔ ان لاکھوں لوگوں سے آپ نے کون سا اسلحہ برآمد کیا؟ حملہ کرنا تھا، اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ آگے فوجی جناب بڑی گنیں، ہیوی گنیں لے کر کھڑے ہوں گے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس تو سٹک بھی نہیں تھی، ان کے پاس تو پتھر بھی نہیں تھے، ان کے پاس تو سوٹی بھی نہیں تھی، ڈنڈا بھی نہیں تھا، مطلب کوئی چیز تو آپ ظاہر کرتے۔ آپ نے 30,000 مقدمات بنا دیے تو اس میں کم سے کم یہ تو ظاہر کرتے۔ اور جج صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ حملہ کیا، کن سے؟ آنکھوں سے حملہ کرنا تھا، انہوں نے دیکھنا تھا، اور پھر زبان سے حملہ کرنا تھا جناب کہ عمران خان کے حق میں نعرے لگانے تھے، تو یہ بھی کچھ کم تو نہیں ہے۔ 9 مئی کو اسلام آباد جاتے وقت بیانی PTI نے ویڈیو بیان دیا کہ اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو ملکی حالات سری لنکا جیسے ہوں گے۔ یہ تو سری لنکا سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ تو کیا ایسا نہیں ہوا؟ مطلب اس وقت معیشت کیا تھی اور اب معیشت کیا ہے؟ یہ تو اس سے بھی بدتر ہو گئے۔ یہ تو جج صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ جج صاحب آپ بتائیں یہ کیا ہوئے؟ اس سے بھی زیادہ بدتر ہوئے، معاشی لحاظ سے ہوئے، اور اب تم سے سنبھلے ہی نہیں جا رہے۔ اب تم نے جناب اپنے آپ کو IMF کے سامنے باقاعدہ حوالے کر دیا جناب، تن من دھن سے جیسے حوالے کیا جاتا ہے نا جی، اور وہ بااختیار ہیں جو مرضی فیصلہ کرنے والے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پراسیکیوشن نے بانی PTI کی ویڈیو پیغامات کا ٹرانسکرپٹ عدالت میں جمع کرایا۔ پراسیکیوشن کا بانی PTI کے 9 کے خلاف کیس یہ ہے کہ انہوں نے 9 مئی کو منصوبہ بندی کی، 9 مئی کی انہوں نے منصوبہ بندی کی۔ عدالت میں فیصلے میں کہا کہ پراسیکیوشن کا کیس یہ ہے
کہ پی ٹی آئی ٹاپ لیڈرشپ نے منصوبہ بندی سے اتفاق کیا, ماڈرن ڈیوائسز سے پیغام آگے پہنچایا گیا, مطلب اس کے لیے موبائل تک استعمال کیا گیا. اس سے زیادہ ماڈرن ڈیوائسز کیا ہوں گی جناب؟ انہوں نے موبائل استعمال کیا. مطلب کیا کمال کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے میسیجز جو آگے بھجوائے اس میں موبائل تک استعمال کیا گیا. اور کیا میسیجز ہیں؟ میسیجز ہیں کہ احتجاج کرو. کسی ایک جگہ بھی لفظ نہیں ہے کہ جا کر حملہ کر دو, کسی ایک جگہ بھی. لیکن جج صاحب نے سنا دیا. اچھا جی, بانی پی ٹی آئی سے اشتعال انگیزی کے لیے بنائے گئے ویڈیو میں استعمال آلات برآمد ہوئے ہیں. اشتعال انگیزی کے لیے بنائے گئے ویڈیو میں استعمال یعنی کیمرہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے اور جو سٹینڈ تھا وہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے. اس سے زیادہ اور کیا استعمال ہوگا جناب؟ جو انہوں نے جاتے ہوئے ویڈیو بنائی تھی تو موبائل جو تھا وہ بھی, تو جو جس سے پھر موبائل برآمد ہو جائے تو پھر تو اس کی کبھی ضمانت نہیں بنتی, وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہاں بھی وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ضمانت نہیں بنتی. تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار کے وکیل کا یہ کہنا کہ درخواست گزار کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس دلائل میں وزن نہیں ہے. وزن تو صاحب ظاہر ادھر ہوں گے نا, جج صاحب کو جدھر نظر آ رہا ہے جناب وزن ڈالا جا رہا ہے, تو یہاں وزن چونکہ ڈالا نہیں گیا تو انہیں وزن محسوس بھی نہیں ہوا. حالانکہ پوری دنیا کو وزن ادھر محسوس ہو رہا ہے, پوری دنیا کو. یعنی اس سے پہلے جتنے چاہے چھوٹی عدالتیں ہوں, سیشن عدالتیں ہوں, مجسٹریٹ لیول کی عدالتیں ہوں, ہائی کورٹس ہوں, جہاں بھی 9 مئی کے حوالے سے واقعات گئے ہیں تو ان کو وزن یہی نظر آیا کہ ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور اب تک 9 مئی کے سلسلے میں کسی ایک شخص کو بھی سزا نہیں ہوئی. 7 سال ہو گئے, 7 سال ایک شخص کو سزا نہیں ہوئی. اور جب بھی جناب وہ چلان لے کر جاتے ہیں تو بری ہو جاتے ہیں لوگ. لیکن بہرحال ان جج صاحب نے ڈھونڈ لیا جناب وزن, ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس دلائل میں وزن نہیں, مجرمانہ سازش سے پرامن اجتماع بھی دہشت گرد بن جاتا ہے. یہ ایک نئی صورتحال ہے جناب کہ آپ جناب کوئی ایک شخص اس میں مجرمانہ کوئی کام کرتا ہے تو جو ہزاروں لوگ ہوں گے وہ اس کے ذمہ دار بن جائیں گے. یہ ایک نئی شک ہے, نیا ایک جناب تجربہ ہے. اشتعال انگیز پیغام دینا اور اسے آگے پھیلا کر آرمی تنصیبات, جناح ہاؤس, سرکاری عمارتوں پر حملہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. وہ دہشت گردی کون سا اسلحہ تھا؟ کلاشنکوف لے گئے تھے, ٹینک لے گئے تھے, توپ لے گئے تھے, کوئی اٹامک بم سے حملہ کیا گیا تھا, کس سے حملہ کیا گیا تھا؟ کوئی چیز دکھائیں تو صحیح. حقائق یہ ہیں کہ آپ نے معصوم سیاسی لوگوں کو صرف ایک شخص کی ضد اور انا کی خاطر آپ جناب انہیں دہشت گرد قرار دے رہے ہیں اور آپ کی بات کوئی سن نہیں رہا. شکر ہے جناب ایک جج صاحب مل گئے اور انہوں نے ان کی بات سن لی. اچھا, اگلا جو پوائنٹ ہے وہ سب سے اہم ہے جناب. درخواست گزار اس فعل سے اپنے قانون پر عمل درآمد کے بنیادی حقوق کھو بیٹھا ہے. عبوری ضمانت معصوم فرد کا حق ہے, اب ان کا حق نہیں رہا. یہ ایک بڑی زبردست, میں قانون کے طالب علم ہونے کے حیثیت سے میں نے جو آج تک پڑھا ہے کہ جب تک کہ اس شخص کو سزا عدالت کی طرف سے سزا سنا نہ دی جائے اس وقت تک وہ معصوم رہتا ہے اور اس وقت تک وہ تمام اسے حقوق حاصل ہوتے ہیں. وہ آپ کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں, فیصلہ کوئی نہیں ہوا, آپ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں, جس مرضی الیکشن میں حصہ چاہیں لے سکتے ہیں. آپ پر کوئی حدود و کوئی ہوتے ہیں, وہ تمام شہریوں کے جو حقوق ہوتے ہیں, بلکہ اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا کہ جو ملزم ہوتا ہے وہ تو عدالت کا لاڈلا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ مجرم بھی بن سکتا ہے اور وہ معصوم بھی ثابت ہو سکتا ہے, لیکن جب تک اس پر جرم ثابت نہیں ہو جاتا اور عدالت کی طرف سے اسے جناب باقاعدہ سزا سنائی نہیں دی جاتی اس وقت تک وہ معصوم ہے. عام شہری جیسے اسے حقوق ہوں گے. یہاں جج صاحب نے یا تو پھر سزا سنا دیتے, مطلب اتنے ہی ٹھوس دلائل ہیں تو آپ سزا سنا دیتے, جو مرضی ہے, مطلب کوئی بھی سزا سنا سکتے تھے. آپ سزا سنا نہیں رہے, آپ سزا دے رہے ہیں, آپ فیصلہ سنا رہے ہیں صرف ان کی ضمانت کا, اور ان میں ان کو معصوم آپ نے ماننے سے انکار کر دیا. جو بنیادی فیصلہ ہے, بنیادی فلسفی ہے, پوری کی پوری یہ جو عمارت نظام عدل کی کھڑی ہوئی ہے, اس میں دنیا کے ہر قسم کے جوڈیشل سسٹم میں یہ مانا گیا ہے کہ جب تک الزام ثابت نہیں ہوگا اس وقت تک وہ معصوم ہوگا. اور آپ نے تمام کے تمام جوڈیشل سسٹم, چاہے جناب وہ سقراط کے لیول سے ہوں یا موجودہ جدید ماڈرن ہوں, آپ نے ان سب کو ملیا میٹ کر دیا اور آپ نے اس کو سزا بھی نہیں دی اور اسے مجرم بھی قرار دے دیا گیا, معصوم ماننے سے بھی انکار کر دیا. بہرحال یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو بظاہر پی ٹی آئی کے لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے خلاف ہے,
لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، قدرت جو ہے نا وہ کچھ اور ہی کر رہی ہوتی ہے. اس قسم کے فیصلے نہ صرف پاکستان میں، یہ کسی کو ہو سکتا ہے، جیسے کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو جناب خوش کرنے کے لیے جناب اس قسم کا فیصلہ، لیکن ہوگا یہ کہ پوری دنیا میں یہ فیصلہ ڈسکس ہوگا، اس کو بطور ایگزامپلی پیش کیا جائے گا، اور جب اعلیٰ عدالتوں میں جائے گا تو اس قسم کے ججوں کو ویسے ہی فارغ کر دیا جائے گا، سائڈ پہ کر دیا جائے گا. آخر میں بات کرتے ہیں جناب محترمہ جسٹس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی. میں تمام بینیفٹس آف ڈاؤٹس وہ جسٹس عالیہ صاحبہ کو دیتا ہوں، اور ابھی چونکہ انہوں نے کام شروع نہیں کیا تو ان سے امید اور توقع، چلو جیسے باقی صدیق جان دیگر لوگ جناب بات کر رہے ہیں کہ ان سے توقع رکھی جانی چاہیے، جب تک ان کا کوئی فیصلہ بولتا نہیں ہے اس وقت تک جناب ان کو مارشن ملنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی وہ انصاف کا بڑا بول بالا کریں گے. لیکن میں ان کے صرف حلف برداری کی بات کرتا ہوں. چیف جسٹس صاحبہ کو علم ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے باقاعدہ فیصلہ سنایا جا چکا ہے کہ الیکشن ٹربیونل کا جو فیصلہ ہوگا وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور دوسری طرف راجہ سکندر حیات صاحب چیف الیکشن کمشنر مل کر فیصلہ کریں گے. اور اس کے لیے باقاعدہ حکم دیا جا چکا ہے کہ جو ہی وہ حلف اٹھائیں تو اس کے بعد پہلا کام یہ مشاورت کا اور الیکشن ٹربیونلز کا کریں. اور پاکستان میں بچے کو پتا ہے، انہیں خود بھی پتا ہے جناب کہ مریم نواز صاحبہ اس وقت مشکوک وزیر اعلیٰ ہیں، وہ فارم 47 کے تحت بنی ہوئی ہیں، اور ان کی الیکشن ٹربیونل میں مار شرافت نے بڑے ریکارڈ دیے ہوئے ہیں، سارا کچھ دیا ہوا ہے. اب جب انہیں پتا ہے کہ ان کا فیصلہ محترمہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس آنا ہے، پھر جب حلف برداری ہوئی تو اتنی محبت کا اظہار کیوں کیا جا رہا؟ اب یہاں دو امکانات ہیں جناب. ایک تو یہ کہ جی چونکہ وزیر اعلیٰ ہیں جناب، وہ آ گئی، زبردستی آ گئی، ان کو اٹھایا نہیں جا سکتا تھا. جو جج ہوتے ہیں نا جی، جو ضمیر والے، عزت والے اور جناب اصولوں والے، وہ حلف اٹھانے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ان کی کیا ضرورت، ان کو کیوں بلایا گیا، اور معذرت شائستگی سے بھی معذرت کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں چونکہ آپ کا کیس میرے پاس موجود ہے لہٰذا میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ یہاں میری اس کو اٹینڈ نہ کریں، تاکہ جو ہے وہ انصاف کے تقاضے برقرار رہیں. انہوں نے چلو اتنی جرت نہیں کی جناب، اخلاقی تقاضے بھی یہ بھی نہیں کیا، لیکن کیا ضرورت تھی ایک اس طرح ایکسپوجر کی کہ جناب حلف جب اٹھانے کے لیے آ رہی ہیں تو مریم نواز صاحبہ ایسے شانہ بشانہ اور ساتھ ساتھ مل کے آ رہے ہیں. اس سے کیا تاثر دیا؟ پہلے آپ پر جو دھبے موجود ہیں کہ کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ آپ کی تصاویر ہیں، آپ نے بہت سارے فیصلے ایسے دیے ہیں جو نون لیگ کے حق میں 100% نون لیگ کے حق میں جا رہے ہیں، وہ پہلے آپ پر چیزیں موجود ہیں. جب آپ جج بنی ہیں تو پھر آپ پر ذمہ داری تھی کہ آپ ان چیزوں کو ختم کرتے، آپ کے فیصلے اس قسم کے ہوتے کہ پتہ چلا کہ یہاں انصاف ہو رہا ہے. یہاں وہ تعلق تھا، ماضی کی بات تھی، تصاویر تھی، ماضی کی بات تھی، اب ایسا نہیں ہے. لیکن آپ جو آغاز کر رہی ہیں، حلف اٹھانے کا آغاز کر رہی ہیں، وہ بھی دنیا کو بتا رہی ہیں کہ جناب ایک جعلی وزیر اعلیٰ جناب جب چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہو گئی تو پھر عام جج کو کہاں اختیار ہے، کہاں جرت ہوگی کہ وہ ان کے خلاف فیصلہ دے گا، چاہے وہ ٹربیونل ہو یا کچھ اور ہو. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ جو آپ کے پیشرو تھے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان، آپ ان کے فیصلے کو بیٹرے کر دیں، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کے فیصلے کو ٹکرا دیا. اب اتنی روایت آپ میں کہاں کہ آپ اپنے پیش رو کے فیصلے کو برقرار رکھیں، حالانکہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کہہ رہے تھے کہ وہ فیصلہ بالکل درست ہے، اور اس کو الیکشن کمیشن کو جرت کیسے ہوئی کہ اس فیصلے کو تبدیل کریں. تو آپ عین ممکن ہے آپ انہیں فیسلٹی پرووائڈ کریں کہ پنجاب میں وہ ریٹائرڈ ججز جیسے کہ قانون سازی ہو چکی ہے وہ لے آئیں اور وہ فیصلے کریں. تو ایسے میں آپ کو تاریخ میں کیسے یاد رکھا جائے گا؟ کیا جمہوریت کی محافظ کے طور پر یاد رکھا جائے گا؟ کیا انصاف کرنے والی ایک اصول پسند جج کے طور پر یاد رکھا جائے گا؟ یا پھر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جو چرائے گئے ہیں مینڈیٹ اور الیکشن چرائے گئے ہیں، ان کو تحفظ دینے والے کے طور پر یاد رکھا جائے گا؟ یہ بہرحال تاریخ جو ہے وہ انصاف ضرور کرے گی. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.